اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وأرواح العالمين للتراب مقدمه الفداء ولعن الله على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم وعلى منكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. درود بھیجئے محمد. مومنین، سورہ مبارکہ نحل کی 43ویں آیہ وافی ہدایہ آیت کا نشان 43 ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اگر تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پتہ کرو. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اور یہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فقہا اور علماء کی یہ بحث ہے کہ کلام پاک میں اگر خداوند کریم کسی امر پر بیان دے رہا ہے، کسی امر کا حکم دے رہا ہے اور وہاں پر مستحب کوئی چیز ثابت نہیں ہو رہی تو وہ چیز واجب ہوا کرتی ہے. تو یہاں پر خداوند کریم کا یہ حکم وجوب کی منزل ہے کہ لازم ہے کہ اگر نہیں جانتے تو پتہ کرو، جہالت کے اندھیروں میں نہیں رہو. خداوند کریم جاہل نہیں دیکھنا چاہتا، ہر ایک شخص کو ایسا صاحب علم دیکھنا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ عمل کرے وہ علم کی بنیاد پر عمل کرے. یہ خلاق عالم دیکھنا چاہتا ہے. اور میں نے جیسا کہ سلسلہ کلام میں آپ مومنین کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ خود ہمارے زمانے کے امام یعنی آخری صاحب ذکر وہ بھیجئے محمد و آل محمد آخری اہل ذکر نے جاتے جاتے ہمیں یہ فرمان دے کر گئے ہیں فَأَمَّ الْحَوَادِثِ الْوَاقِعَةِ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ وَأَنَا حُجَّةُ اللَّهِ. کہ ہم نئے نئے آنے والے حالات کے ساتھ ساتھ اپنی عقل پر بات نہیں کرنا، اپنی بنیاد پہ بات نہیں کرنا، وہم و گمان سے گفتگو نہیں کرنا، بلکہ کیا کرنا، ہمارے احادیث کے راویوں کی طرف رجوع کرنا. کیوں رجوع کرنا؟ یہاں پر بتا کے گئے کیوں. انہیں ہم نے تم پر حجت مقرر کیا ہے، ہم نے مقرر کیا ہے اور ہم خدا کی طرف سے حجت مقرر کی گئے. تو یہ جو فقہا ہیں یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کی طرف سے مقرر کیے گئے ہیں. اور اس سلسلے میں ہماری گفتگو رہی کہ فقہا کسے کہتے ہیں، فقیہ کی تعریف کیا ہے، علم فقہ کسے کہا جاتا ہے، مصادر فقہ کسے کہا جا رہا ہے. اور پھر کل سے جو گفتگو ہماری جاری ہے وہ یہ کہ جو مجتہدین اور فقہا کے درمیان اختلاف جو ہوتا ہے فتاووں میں، اس کی وجوہات اور اسباب کیا ہوا کرتے ہیں. اس میں سے ہم پہلے دن
زبان عربی کے متعلق عرض کیا، اور پھر احادیث کی جو قسمیں ہیں ان کے متعلق عرض کیا۔ اب بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ائمہ نے کچھ ارشاد فرمایا، وہ کسی خاص پیریڈ کے لیے ہوا کرتا ہے، کسی خاص دور کے لیے ہوا کرتا ہے، جیسا کہ میں نے مثال دی تھی کہ امام حضرت رسول اکرم حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ باتوں دے کے گوشت کو حرام قرار دیا تھا، لیکن وہ خاص تناظر میں جنگ خیبر کے، جب جنگ خیبر ہو رہی تھی مقصد تھا، اور اس کے بعد اس کا جو پہلے سے اس کا جو پہلا حکم تھا وہی حکم بعد میں آ گیا، فقط اس خاص پیریڈ کے لیے تھا۔ تو بعض اوقات یہ بھی رہتا ہے کہ خاص پیریڈ کے لیے، خاص دور کے لیے کوئی بات کہی گئی ہو، لیکن کیا ہے اس زمانے میں تحقیق کرنے والوں کے پاس وہ اطلاعات موجود نہیں ہوں جس کی وجہ سے وہ اس خاص پیریڈ کا تعین کر سکیں، تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اختلاف کا سبب بن جائے، جس میں سے ایک اختلاف کا جو بنیاد بنی وہ اختلاف یہ کہ شریعت میں بعض جگہ پر اقوال معصومین ہے کہ یا خصوصیت سے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا عورتوں کی مذمت ہے، عورتیں سے مشورہ نہیں کرنا، جو بات کہیں ان پر عمل نہیں کرنا، امیر المومنین کا فرمان ہے۔ تو کیا یہ تمام چیزوں کے لیے ہے؟ تو بعض لوگ اسے مطلق حکم سمجھتے ہیں، وہ الگ شرعی کے شریعت کے حکم الگ وہ چیز ہیں کہ کس کس چیز میں مشورہ کرنا چاہیے، کہاں کہاں مشورہ نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں بات الگ ہے کیونکہ کچھ جذباتی ہوا کرتی ہیں، تو جذبات کی وجہ سے جہاں پر جن معاملات میں جذبات میں کام الٹ سکتا ہے وہاں پر الگ، لیکن یہ اوورآل طور پر کہا گیا مشورہ نہیں کرنا، اگر بات کہیں اس کو قبول نہیں کرنا۔ اب یہ مطلق حکم ہے کیا؟ نہیں، اب یہیں پر تاریخ دیکھنی پڑتی ہے کہ یہ حکم دیا کب گیا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام 63 سالہ رسول اللہ کی بھی حیات 63 سال، امیر المومنین کی حیات طیبہ 63 سال، 63 سال کی امیر المومنین کی کل حیات میں 62.5 سال یہ حکم نہیں ملتا، یہ حکم فقط 6 مہینے کے دور میں ملتا ہے، 6 مہینے کے دور میں ملتا ہے۔ وہ 6 مہینے ہے کیا کہ جب امیر المومنین نے یہ ارشاد فرمایا، تو اب جہاں پر جا کے دیکھنا پڑتا ہے وہ 6 مہینے کون تھے کہ جب ایک جنگ درپیش تھی، ایک جنگ درپیش تھی، اور امیر المومنین کو حرمت رسالت کا خیال تھا، حرمت رسالت کا خیال تھا، کسی مقام پر نام نہیں لیا، مشورہ نہیں کرنا، بات اگر کہے قبول نہیں کرنا، کسی چیز کے لیے نکلنے کو کہے نکلنا نہیں۔ ارے مولا 62 سالہ میں نہیں ہے، فقط ایک خاص پیریڈ کے لیے ہے۔ کیوں؟ مولا بتا رہے تھے، اور اس دور کے جو لوگ تھے وہ اس کو سمجھ رہے تھے، اور یہیں سے مولا ہمیں پیغام بھی دے رہے ہیں، جب امیر المومنین کو اتنا خیال کر رہے ہیں تو ہم کیوں خدا نہ خواستہ اس کا ارتکاب کریں؟ احتیاط کی منزل ہے، میرے مولا نے احتیاط فرمائی مقام پر، احتیاط کی منزل۔ تو پھر اب اس بات کا تقاضا، تو اب اگر کوئی سمجھیے یہاں پر اختلاف کیا ہوا، کیونکہ بعض ادوار میں کتابیں لکھی گئیں یا چیز ہو گئی، اس کے اندر پیریڈ نہیں مقرر کہ امیر المومنین نے کب ارشاد فرمایا بعد کی کتابوں میں۔ اب اگر کسی کو وہ ہاتھ لگ گئی کہ امیر المومنین نے کہی، وہ اس کو مطلق حکم اگر سمجھ گیا، جن لوگوں نے سمجھا بھی، تاریخ کا یہ حادثہ ہے، لوگوں نے اس کو مطلق حکم سمجھ کے فرمان بھی جاری کر دیے، جبکہ مولا کا ایک خاص تناظر کے اندر تھا، باقی کمزوریاں الگ، وہ شرعی موضوع الگ، لیکن مطلقاً کہنا کہ کسی چیز میں نہیں حصہ لینا، یہ مطلقاً بات آ گئی۔
تو خاص ایک پیریڈ کے اندر تھا، لیکن یہیں پر ہی ضرورت پڑتی ہے فقیہ کے اجتہاد کی. فقیہ جا کر یہ غور کرتا ہے یہ کس تناظر میں بات کی گئی تھی. اگر مطلق بات ہے بات کچھ اور ہوگی، حکم کچھ اور ہوگا. اگر خاص تناظر میں ہے حکم کچھ اور ہوگا. تو یہ فقہا کی منزل ہے. حکم کو دور ہوگا. اس کے بعد ایک اہم ترین عبادت جس کے متعلق حکم بھی ہوتا ہے، اہم ترین عبادت نماز جمعہ. کہ نماز جمعہ، اب نماز جمعہ میں اختلاف موجود رہا. جیسے کہ آج جتنے بھی مجتہدین کرام ہیں سب واجب تقیری کی نیت سے ادا کرتے ہیں، یعنی اختیار کی نیت. جیسے میں نے عرض کیا جتنے بھی مجتہدین ہیں آج کل کے دور میں کہ جمعہ جو ہے واجب تقیری، تقیر یعنی اختیار کی منزل پر. فضیلت یقیناً جمعے کو ہے، لیکن اختیار ہے کہ آپ جو جمعہ پڑھ لیں یا پھر آپ نماز ظہر ادا کر لیں. ہاں ایسا بھی دور گزرا ہے، کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے اس کو واجب عینی بھی قرار دیا تھا، واجب عینی بھی قرار دیا تھا. اب یہ بھی دور گزرا ہے، کچھ اور بھی فقہا گزرے جیسے آقا گلپائیگانی بھی تھے، انہوں نے مستحب بھی نہیں قرار دیا، کہا فقط قصد رجا کی نیت سے، حاصل رجا کی نیت سے ادا کر لو. تو کیا کام بدلے گئے. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ حدیث ہے جو بیان. دیکھیے ہر حکم ہے، یہاں پر پوچھا جاتا ہے جب اتنا جائی حکم ہے تو وجہ. دیکھیے ہر حکم شرائط کا پابند ہوا کرتا ہے، بغیر شرطوں کے حکم نہیں ہوتا. شرائط کے بغیر کوئی چیز نہیں پابند ہوتی. حکم ہے یقیناً حکم ہے شرائط کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے نا. تو اس لیے ایک حدیث ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد پر. لا جمعہ بدون الامام، جمعے کی نماز نہیں ہو سکتی بغیر امام کے. لا جمعہ بدون الامام یعنی اختیار کے ساتھ ارز کروں جتنا مجھے کیونکہ اختلاف کی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کو نہیں، میں فقط ایک عام چیز بتا رہا ہوں کہ کتنے فقہا میں کیا اختلاف ہو سکتا ہے، ان کے اسباب کیا ہے، تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ اختلاف کی منزل پر ہے. اور یہ چیز ایسی نہیں جسے، لیکن فقط ایک عام آدمی کے قاری کے لیے جتنا جاننا ضروری ہے. لا جمعہ بدون الامام، امام کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. اب یہاں پر مراد یہ ہے کہ امام معصوم کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، امام معصوم کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا، یا امام جماعت کے بغیر جمعہ نہیں ہو سکتا. دونوں چیزیں آ گئی، یا تو امام معصوم کے بغیر جمعہ نہیں یا امام جماعت کے بغیر جمعہ نہیں. یعنی یہ کہ اگر آپ فرادہ ادا کرنا چاہیں نماز جمعہ آپ ادا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ جمعے کے ساتھ ہے. تو اب اس کے معنی کیا ہے؟ تو اب یہاں پر فقہا کا دور چلتا ہے کہ دیکھیں ان کے معنی کیا بیان کیے گئے ہیں، کس معنوں میں استعمال ہوا ہے. یقیناً قرآن کا حکم سب کچھ موجود ہے مگر شرائط کے ساتھ ہے، شرائط کے ساتھ ہے، بغیر شرائط نہیں ہے. نماز واجب ہے، شرائط کے ساتھ ہے. کہیں قرآن میں لکھا ہے کہ وضو، قرآن مجید کی منزل پر ہے بہت سارے احکامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو واجب قرار دے دیا گیا لیکن ان کی شرائط بیان نہیں کی. شرائط وقیزوں کے لیے یا تو رسول بیان کرے یا ائمہ اس کی تشریح بیان کرتے رہے، شرائط کی تشریح. تو بدون الامام تو اس نے لیا واجب تقیری کہ اختیار کی منزل پر ہے. کسی نے کہا ایک زمانے واجب ہے نہیں، کسی نے. تو اس طریقے سے اختلاف کی سبب بننے کے باعث یہ چیز ہوا کرتی ہے. دوسری چیز جس طریقے سے بہت سارے اختلافات کا سبب بنا، چیزوں کا بنا، اور کچھ لوگ جو نہیں مانتے تقلید کو یا اس چیز کو قبول نہیں کرتے، انہوں نے اس کے متعلق ایک دور کے اندر بڑا شور بھی اٹھایا چیزوں سے. وہ ہے قمص کا مسئلہ. قمص سہم امام، سہم سادات، قمص دینا لا غنیم، تم قرآن مجید کی آیت ہے، قمص دینا عجیب ہے آپ کے پاس. بلکہ امام کی حدیث ہے کہ جس نے ہمارا حق کا 1 درہم بھی کھایا اس نے اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرا ہے. 1 درہم بھی کھایا، اپنا پیٹ جہنم کی آگ سے بھرا ہے. دیکھنا دینا واجب ہے، دینا واجب ہے. اور تمام فقہا کا اس دور میں یہی حکم ہے، تمام چیزوں کا واقعی یہی حکم ہے. لیکن کیا چیز ہے کہ امام نے ایک زمانے میں کسی چیز کو ارشاد فرمایا
اور ایک خاص تناظر کے اندر امام نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے معاف کر دیا یا اس طریقے سے اس شخص کے اس تقسیت کو. تو اب وہ لوگ جن کا مقصد فقط اس چیزوں میں عہد پیدا کرنا ہے، دین کے اندر کسی طریقے سے فقہا کے خلاف کچھ چیز پیدا کرنی ہے، انہوں نے کہا کہ امام علیہ السلام وہ دور پہ کتاب بھی لکھی گئی تھی، وہ بھی تھا کہ امام نے تو کہہ دیا کہ معاف کر دیا ہے ہم نے، جبکہ اس جملے کو بغیر سیاق و سیاق کے بیان کیا گیا. وہ پورا ایک لمبا واقعہ ہے کہ کیا چیز وجوب پذیر ہوئی تھی، کیا حالات تھے، اور معاف کرنے کا مقصد کیا ہے، معاف کرنا کہتے کسے ہیں، کیا اس طریقے سے معاف کرنا ہے؟ اگر اس طریقے سے معاف کرنا ہو تو قرآن کی آیت موجود ہے، تم قرآن کی آیت موجود ہے، کیا امام اس طریقے سے بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں، مقصد نہیں ہے. تو اس چیز کو سیاق و سیاق کے بغیر فقط اپنے مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے چھوٹی سی چیز کو بیان کر دیا گیا. لیکن کیا اس زمانے میں فقہا میں رہا اختلاف چیزوں کا کہ بھئی سہم امام جو ہے وہ تو سادات کو دے دیا جائے، سہم سادات کو سہم امام کے لیے کیا کریں، کیا سادات کو ہی دے دیں؟ یہ اختلافات کی منزل، اس کے اسباب علمی گفتگو میں نے کہا نا، جیسے زبان عربی روایتیں جو کچھ بھی ہیں اس کی وجہ سے یہ فرق ہو جایا کرتا ہے تواریخ کے اندر. اسی طریقے سے ایک زمانے میں تھا کہ جو ہے نا کہا نہیں دینا نہیں ہے، ایک زمانے میں آیا بھی کہا زمین میں دفن کر دو، نہ دو زمین میں دفن کر دو، کیونکہ ایک روایت موجود ہے کہ جب امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو زمین اپنے خزانوں کو اگل دے گی، زمین خزانوں کو اگل دے گی، تو جب آئیں گے جب یہ نکل جائے گا. تو اس طریقے سے بھی اختلاف کا اسباب پیدا ہوئے، چیزوں سے اختلاف پیدا ہوا. تو یہ بہت تناظر تھے چیزوں میں جس کی وجہ سے اسباب پیدا ہوئے. تو اب ریسرچ کی جاتی ہے، دیکھا جاتا ہے، احادیث کو دیکھا جاتا ہے، راویوں کو دیکھا جاتا ہے، اور روایت کی منزل راویوں کا علم کتنا سبق ہے، میں عرض کر رہا ہوں کتنا ہے، کتنا وسیع علم ہے. آپ کو پتا ہے راویوں کا خود علم رجال اتنا وسیع علم ہے کہ اس میں آقائقی علیہ الرحمہ نے ایک معتمر رجال کے نام سے کتاب لکھی ہے جو 24,000 صفحات پر مشتمل ہے. 24,000 صفات فقط علم رجال کے لیے، راویوں کا علم ہے. دیکھا جاتا ہے کہ کیا سباق رکھتا تھا، کیا اس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں ہو جایا کرتی ہیں، اختلاف ہو جایا کرتا ہے. اب اسی طریقے سے یہاں پر بہت احتیاط کے ساتھ کہ ایک بہت بڑا وسیع اختلاف جو فقہا کے درمیان پایا جاتا ہے وہ اختلاف ہے چاند کا اختلاف. چاند کا اختلاف اس کے اسباب یہ بہت احتیاط کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں اس کے بہت دوسری جو ہمارے لیے فقط ایک عام آدمی کے لیے جاننے، کیونکہ فقہا کی اس میں بہت طویل بحثیں ہیں، ہم جتنا بیان کر رہا ہوں میں عرض کر رہا ہوں اتنی زیادہ آسان چیز نہیں ہے، اس میں بہت طویل بحثیں ہیں. تو اب پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، درود بھیجئے محمد و آل محمد. پیغمبر اکرم کی ایک حدیث ہے، سومو للرویا وافطروا للرویا، اور یہ پیغمبر اکرم کی حدیث ہے جو تمام مسلمانوں کے پاس بھی موجود ہے، اور خود ہمارے پاس حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بھی. سومو للرویا وافطروا للرویا، یعنی یہاں پر پابندی لگا دی ہے آپ کی آنکھوں پر. چاند دیکھو آنکھوں سے روزہ رکھ لو، چاند دیکھو عید کر لو، آنکھوں پر پابندی ہو گئی. یعنی جس طریقے سے یہ ایک لوکل مسئلہ ہو گیا، ایک لوکل مسئلہ ہو گیا کہ آپ چاند دیکھو، آپ نہیں دیکھو، آپ کا کوئی قابل اعتبار دیکھ لے، کیا رہی لحاظ سے کوئی قابل اعتبار دیکھ لے، گروہ دیکھ لے، جمع غفیر دیکھ لے، جو شریعت کے مختلف معیارات شریعت نے مقرر کیے ہیں. لیکن بہرحال ایک لوکل مسئلہ ہو گیا، ایک لوکل مسئلہ ہو گیا. تو اب جہاں پر اس نے تحقیق کی، نے کہا یہ لوکل مسئلہ ہے، مگر ایک اور مسئلہ ہے کہ جہاں پر آپ نماز عید پڑھتے ہیں اور نماز عید کے قنوت میں ایک جملہ آتا ہے، جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عیدا، تو نے مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا، مسلمین عیدا، مسلمین کے لیے عید کا دن قرار دیا. اب یہاں پر سوال یہ ہے مسلمین کے لیے عید کا دن 2-3 ہوں گے یا ایک ہی ہوگا؟
دو تین ہوں گے یا ایک ہی ہوگا؟ ایک ہی ہوگا نا. جس طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے وہاں پر کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب لیلۃ القدر ایک ہی ہے نا، لیلۃ القدر ایک ہی ہے. اس طریقے سے عید کا دن بھی ایک ہونا چاہیے. تو اب جس مجتہد نے اس حدیث کی بیس پر وہاں پر راویوں کو دیکھ کر فیصلہ کیا، اس نے کہا یہ لوکل مسئلہ ہے، اپنے علاقے پر اپنی ذات کو دیکھو، عید کر لو، دیکھو اور روزہ رکھ لو. جس مجھ نے کہا نہیں یہ تو تمام مسلمانوں کا مسئلہ ہے، تو ایک مسلم ملک میں لیکن صحیح طور پر چاند دیکھا جائے ایک مسلم ملک میں، تو تمام مسلمانوں کو عید کر لینی چاہیے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے جس میں فقہاء میں یعنی آقا کوئی علیہ الرحمہ میں، آقا خمینی علیہ الرحمہ میں، آقا سیستانی میں اختلاف، یہ اختلاف موجود ہے. ایک نے کہا کہ لوکل مسئلہ ہے، ایک نے کہا ایک جگہ عید ہو جائے سب کو. تو یہ دیکھیے یہ بنیاد ہوا کرتی جو میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ عرض کی. دونوں قول معصوم کی منزل پر ہیں، قول معصوم کی منزل پر ہیں، لیکن یہ اختلاف کے سبب بن جایا کرتا ہے. لیکن کیا چیز ہے، اس کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اس کا مسئلہ ایسے حل ہوگا کہ جب آپ کسی مجتہد کی تقلید کریں گے تو مجتہد کی تقلید کرنے سے آپ نے اپنی ذمہ داری مجتہد کے گلے میں ڈال دی. اب آپ سے ذمہ داری ختم ہو گئی. اگر کل پوچھا جائے گا تم نے عید کیوں کی، میں کہوں گا مجتہد کو جس کی میں تقلید کر رہا تھا اس نے یہ فتویٰ دیا، لہٰذا میں نے یہ عمل انجام دیا. اب جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کی کتنی بڑی ذمہ داری بن جاتی ہے. جو لوگ تقلید نہیں کرتے ان کی کتنی بڑی ذمہ داریاں اپنے سر پہ وہ لیے ہوئے ہیں تمام چیزوں کو. اور دیکھیے یہ فنی چیز ہے، فنی چیز ہے، کیونکہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یہ حدیث وہ ہے جس کو علامہ ہلی نے اپنی کتاب میں نقل کیا. امام علیہ السلام جیسے میں نے عرض کیا امام فقہاء کو حکم دیتے تھے کہ تم فتوے دیا کرو، مسجد میں جا کر بیٹھو فتوے دو. اور مستند روایتوں میں سے ہمارے پاس تو امام بھیجا کرتے تھے مختلف علاقوں میں، آپ کے شاگرد جاتے تھے اور وہاں پر علم کو نشر پہنچاتے تھے. تو ایک دفعہ کسی قریے سے کسی جگہ سے لوگ آئے اور آ کر کہا فرزند رسول آپ نے جو افراد کو بھیجا ہے ہم نے مسئلوں کو دریافت کیا، ایک نے اس مسئلے کو کچھ بتایا، دوسرے نے کچھ مسئلے کو کچھ بتایا، تو اب ہم کیا کریں؟ تو یہاں پر امام نے فیصلہ کیا جو آج تک قائم و دائم ہے. امام نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں میں سے دیکھ لو جو فقہ کو زیادہ عبور رکھتا ہو، جو علم میں زیادہ ہو، اس کے قول کو تسلیم کر لو، اس کے قول کو مان لو، اس کے قول کو مان لو. اور ہمارے پاس بھی یہی طریقہ ہے فقہاء میں، ہم عالم کی تقلید نہیں کرتے، عالم کی تقلید کرتے ہیں. جو علم میں سب سے زیادہ ہو اس کی تقلید کی جاتی ہے. اور اس کا بھی طریقہ شریعت نے بیان کیا کہ کس طریقے سے پتا چلے کہ کون علم میں زیادہ ہے، کس طریقے سے پتا چلے. تو یا تو انسان خود اتنا علم رکھتا ہو، خود اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنے جا کر تحقیق کر سکے، دیکھ سکے، یعنی اجتہاد کے قریب ہو، اجتہاد کیا ہوا ہو، تو پھر وہ جان سکتا ہے کہ کس عالم کا علم جانتا زیادہ ہے. یا پھر کہا جاتا ہے اہل خبرہ سے پتا کرو، شریعت کے فقہ اہل خبرہ سے. یہ اہل خبرہ کون ہیں؟ یہ اہل خبرہ وہ ہیں کہ جو یہ جان سکتے ہیں کہ کس کا علم زیادہ ہے. یہ اجتہاد یا اس سے قریب کا درجہ ہے، درج کر سکتے ہیں، پتہ ہوتا ہے انہیں. اہل خبرہ سے جا کے پتا کرو کہ کون ہے. جیسے آپ کے قریب ہیں، آپ کسی ایسے صاحب کو جانتے ہیں، آپ کے شہر کے رہنے والے ہیں، وہاں جا کے تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اس منزل پر ہیں کہ اجتہاد کے مقام پر ہیں. آپ نے ان کو فون کیا یا ان سے پتہ کیا کہ میں تقلید کرنا چاہتا ہوں، کس کی تقلید کروں؟ آپ کے خیال میں علم میں کون زیادہ ہے؟ انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے کہ میں نے جو دیکھا ہے، کیونکہ ظاہر بات ہے مجتہد ہے، جھوٹ تو بولے گا نہیں، ظاہر بات ہے منزل پر اس منزل پر ہے، اور یہاں پر یہ منزل تو آپ نے کہا کہ وہ اس کا ہے.
اور ان کو میں نے عادل بھی جو شرائط 9-10 بیان ہوئے ہیں، 9-10 جو عادل ہو اور فقیہ ہو اور جو شرائط ہیں، ان شرائط پر میں نے دیکھا یہ شخص پورا اترتا ہے، آپ اس کی تقلید کر لیجئے۔ آپ نے کسی دوسرے سے بولا، اس نے بھی یہی کہا، یا اس نے الگ رائے کی، تیسرے سے پتہ کیا، تیسرے سے پتہ کیا، چوتھے سے پتہ کیا، اگر اس طریقے سے بھی نہ ہو سکے تو بعد میں شریعت نے ایک بڑا کہ شہرہ عام کی منزل، جو عام الفاظوں میں شہرہ عام کیا کہ آپ نے ایک مجمع غفیر سے پتہ کیا، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، آپ کس کی تقلید کرتے ہیں، ہزاروں نے کہا ہم ان کی تقلید کرتے ہیں، تو اس کو شہرہ عام کہا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف مسائل ہیں جس کے ساتھ نہیں، لیکن اس کا مسئلہ کیسے حل ہوتا ہے؟ یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تقلید کے ساتھ۔ اگرچہ مجھے عرض نہیں کرنا تھا، کیونکہ آئندہ انشاءاللہ مجھے فقہا بزرگ جو ہمارے فقہا گزرے ان کے حالات زندگی سے کچھ چیزیں عرض کرنی ہیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے فقیہ کہتے کسے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بعض اوقات خیال ہوتا ہے کہ خدا نخواستہ یہ فقیہ جو ہے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے سو رہے ہیں، نہیں، خود میں نے جیسا کہ عرض کیا تھا، شیخ مفید علیہ الرحمہ کے لیے خود ان کے داماد بیان کرتے ہیں کہ شیخ اپنی زندگی میں 4 یا 5 گھنٹے سے زیادہ ان کی نیند ہوتی ہی نہیں تھی، عبادتوں میں گزر گئی ہے، تحقیق میں گزر گئی ہے، دیکھنے میں گزر گئی ہے، قرآن کی تلاوت میں گزر گئی ہے۔ یہ زندگیاں گزارتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے چیزوں سے۔ مگر جب بات آ گئی شیخ مفید کا ایک واقعہ، نہیں شیخ مفید کا ایک واقعہ، اختلاف ہو سکتا ہے، اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جب دونوں علمی پیمانوں پر برابر ہوں۔ ایک مرتبہ شیخ مفید کہیں باہر تشریف لے جا رہے تھے۔ اس زمانے میں سواری کے لیے گھوڑے استعمال ہوتے تھے۔ گھوڑے کی زین پر کوئی نجاست لگ گئی۔ سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ آپ کے جید شاگرد شیخ مفید کے، جب وہ سوار ہونے لگے، سید مرتضیٰ نے کہا میں نے دیکھا ہے یہ نجاست ہے۔ شیخ مفید نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے کہ جب تک 2 عادل موجود نہ ہوں اس چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ ان کا فتویٰ ہے تم ایک عادل موجود ہو، جب تک 2 عادل موجود نہ ہوں اس کو چیز کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ آپس میں چونکہ علمی مباحث ہیں، کیونکہ آپ کو علم کو درس کرنا ہے، یہاں پر لڑائی جھگڑا نہیں، علمی مباحث، استاد شاگرد علمی مباحث پر اس منزل پر بات پہنچی۔ کہا ایسا کرتے ہیں کہ ہم اس کو لکھ کے امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نجف اشرف میں ذریعہ اقدس میں ڈال دیتے ہیں۔ بڑے علماء تھے ظاہر بات ہے، تو انہوں نے تحریر لکھی اور یہ تحریر ذریعہ امیر المومنین میں ڈال دی۔ ذریعہ امیر المومنین سے اس کا جواب آیا اور یہ لکھا ہوا آیا حق ماؤل ولدی والشیخ معتمدی، حق ہمارے فرزند سید مرتضیٰ کے ساتھ ہے مگر شیخ بھی ہمارے معتمد ہے۔ یہ شیخ مفید کی منزل ہے، یہ شیخ مفید کا مقام ہے، اور یہ ائمہ کا فیصلہ ہے کہ فقہ کی منزل پر ہو سکتا ہے مسائل میں اختلاف ہو جائے، مگر جب علمی معیار کی منزل پر دونوں ہوں، اس علمی معیار کی منزل پر، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ جس فقیہ کی تقلید کر رہے ہیں اس کی آپ تقلید کیجئے، دوسرے کی اس کو چھیڑیے نہیں، مگر دوسرے کی توہین بھی نہیں کیجئے، کرنا منع ہے۔ اور کیوں ہوتا ہے یہ بھی عقلی دلیل ہے، کیوں اختلاف ہوتا ہے؟ اختلاف کی وجہ فنی ہوا کرتی ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا مختصراً کتنے علوم ہوتے ہیں۔ اس کی ایک بڑی اچھی مثال ایک عالم دین نے دی، بہت اچھی مثال دی۔ وہ مثال یہ دی کہ آپ نے ایک پلاٹ لیا گھر تعمیر کرانے کے لیے، آپ کے پاس ایک پلاٹ ہے، اس پلاٹ پر آپ کو گھر تعمیر کرنا ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں جو گھر کا ایک نقشہ تھا، یعنی اتنے کمرے ہونے چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، اس کو آپ نے اس پرچہ ایک بنایا، پرچے میں اس کی پیمائش لکھ دی کہ اتنا گز کا پلاٹ ہے یا اتنے مربع کا پلاٹ ہے، اور اس میں اپنے جو چیزیں ہیں وہ لکھ دیں کہ اتنے کمرے چاہیے، اتنے چیزیں چاہیے۔
یہ چیز آپ نے لی اور لینے کے بعد آپ نے اس کی فوٹو کاپیز کی، 6-7 فوٹو کاپیز کر لی، صحیح ہے؟ اس کے اندر اس کا پیمائش بھی لکھی ہوئی ہے اور اس کے ساتھ جو ضرورت ہے وہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ آپ نے یہ پیمائش کر لی، فوٹو کاپی کر لی، پھر آپ نے یہ غور کیا کہ آپ کے شہر میں جہاں پر آپ رہتے ہیں بڑے بڑے آرکیٹیکٹ کتنے ہیں، ایسے آرکیٹیکٹ جو شہرہ رکھتے ہیں، ایسے آرکیٹیکٹ جن کا علم بہت اچھا ہے۔ آپ نے شہرت دیکھا، آپ نے غور کیا، جا کے دیکھا کہ بھئی ان کو کوئی سرٹیفکیٹ بھی ملا ہے، معیار بھی ملا ہے، ہر طریقے سے پہلے تحقیق کر لی، ہر طریقے سے پہلے تحقیق کر لی کہ ہاں علمی معیار جو اس کو ہونا چاہیے اس میں برابر ہیں، صحیح ہے؟ آپ نے جب نوٹ کر لیا، دیکھ لیا کہ سب علمی سطح پہ برابر ہے اور جس لحاظ سے ہم کو چاہیے اس میں یہ علم رکھتے ہیں، آپ نے ان تمام کو ایک ایک پرچہ جا کے دے دیا کہ دیکھیں یہ میرے پلاٹ کی پیمائش ہے، یہ میری ضرورت ہے، آپ ذرا نقشہ بنا کے دے دیجئے۔ آرکیٹیکچرل انجینئر ہیں نا، واقف ہے آپ ایک نقشہ بنا کے دے دیجئے، صحیح ہے؟ آدمی نقشہ بنا کے دیا، 5-6 نقشے آپ کے پاس آ گئے۔ اب آپ ہر ایک نقشے کو لے کر اگر اس آرکیٹیکٹ پہ جائیں گے اور اس سے پوچھیں گے تو وہ اپنے نقشے کو ڈیفینڈ کرے گا، وہ بتائے گا میں نے یہاں دروازہ کیوں رکھا ہے، یہاں بیم کیوں رکھی ہے، یہاں پلر کیوں رکھا ہے، یہاں کھڑکی کیوں نکالی ہے، اپنے نقشوں کو سب ڈیفینڈ کریں گے، مگر آپ نے جب اٹھا کر دیکھا تو 6 کے 6 نقشے الگ ہوں گے۔ یہی وجہ ہے، یہ اختلاف علم کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ اختلاف علم کی کمی کی وجہ سے نہیں ہے، یہ فنی اختلاف ہے، کسی نے کسی طریقے سے بیان کیا، کسی نے کسی طریقے سے بیان کیا، تو یہ اختلاف عقلی اختلاف ہے، یہ عقلی اختلاف کی منزل ہے، اور یہ اختلاف دنیا میں جس کو عقل ثابت کرتی ہے یہی چیز ہے۔ کیوں شریعت نے ایک 4 دیواری بنا دی ہے، 4 دیواری بنا دی اور بتا دیا کہ اس 4 دیواری سے باہر نہیں جانا، اور وہ 4 دیواری مصادر فقہ ہے، 4 مصادر فقہ 4 دیواری میں ہیں۔ اب ہر ایک مجتہد کا فرق ہے کہ اس 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے احکام کی تحقیق کرے، اس سے باہر نہ جائے۔ اگر اس 4 دیواری میں رہتے ہوئے حکم بیان کر رہا ہے اور 10 نہیں 100 میں بھی فرق ہو تو وہ چیز فنی بنیاد پر ہے، آپ کا فرض یہ ہے کہ تحقیق کریں، علم میں جو سب سے زیادہ ہے اس کا آپ تقلید اختیار کر لیں۔ یہی علم کی دلیل ہوا کرتی ہے، یہی طریقہ ہوا کرتا ہے فقہاء کی منزل پر اور فقاہت کی منزل پر۔ اسی لیے ائمہ کی احادیث بھی گواہ ہیں، عالم کی گواہ ہیں کہ بتا کر گئے تھے، اور شرائط بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ایک اور مرتبہ بیان کر دوں کہ ائمہ بتا کر گئے تھے ان شرائط پہ پورا اترنے والا ہو، ہاں اس شرائط میں سے ایک بھی شرط اگر کے خلاف ہو تو وہ فقیہ ہو ہی نہیں سکتا۔ امام فرما کے گئے تھے فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت، 4 صفات بتا کر گئے، اور اس کے اندر جو بھی فقہا کی صفات بیان کی گئی ہیں وہ امام کی یہی حدیث ہے جس سے مدد لے کر ایک فقیہ میں کیا شرائط پائی جاتی ہیں بیان کی گئی۔ امام پہلے بتا کر گئے تھے فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، عوام پہ لازم ہے ان کی تقلید کریں، لازم ہے کہ ان کی تقلید کریں۔ تو یہ تقلید ایسا نہیں ہے چیزوں سے، اور یہ اختلاف کی منزل پر بھی میں نے جس قدر مختصر تو ہو سکتا تھا اور جو کچھ بیان کرنا چاہیے تھا جس سے کسی قسم کا کوئی ابہام پیدا نہ ہو، اپنی عقل کی مطابق کوشش کے مطابق مختصراً آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ تو جو بھی فقہا کی منزل پر آئے، پھر اسی لیے علماء نے کہا کہ آپ تحقیق کریں، جس عالم کو مانتے ہیں اس کے جو فتاوے ہیں ان کے اوپر عمل کیجئے، دوسرے کو چھیڑیے نہیں اور دوسرے کی توہین نہیں کیجئے۔
وہ بھی علم رکھتے ہیں، وہ بھی فقیہ کی منزل پر ہیں. آپ کا فرض ہے جس فقیہ کو مانتے ہیں اس کی تقلید کی جائے. تو بہرحال اتنا عرض کرنا تھا. اور پھر فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر نہیں پتا اہل ذکر سے پتا کرو. اور میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ یہ اہل ذکر ہے کون، ان کی صفات عرض کی. اور کل بھی ہم ایک اہل ذکر کا تذکرہ کر رہے تھے. آج اسی اہل ذکر کے متعلق مجھے عرض کرنا ہے. وہ میرا 8واں امام حضرت علی ابن موسی رضا علیہ السلام، وہ میرا امام کہ جب امام علیہ السلام کو طلب کیا ہے مامون نے، اور میرے مولا کا نزول اجلال ہوا ہے نشاپور میں، تو وہاں پر روایت، اچھا بعض روایتیں ایسی ہیں کہ جس کو بلا تفریق سب نے نقل کیا. ہر مکتب فکر کی کتاب میں آپ کو یہ حدیث ملے گی کہ 30,000 یا 24,000 افراد جمع تھے. اور کس طریقے سے جمع تھے؟ اپنے ہاتھوں میں قلم دوات لیے ہوئے تھے کہ ان کی زبان سے جملہ نکلے ہم اس کو تحریر کر دیں. ذرا غور تو کیجئے، وقت کی ستم ظریفی. ایک وقت وہ تھا کہ کوئی قلم دوات مانگ رہا تھا، یہاں پر 30,000 یا 24,000 قلم دوات موجود ہیں. اور روایت بیان کرتی ہے جب سواری امام کی عقل ہوئی، یہ عجیب عالم اضطراب تھا لوگوں میں. عالم اضطراب، کس چیز کا اضطراب؟ کہ امام کے چہرے کی زیارت کر لے. یہ لوگ وہ تھے جنہوں نے سلاطین کے چہروں کو دیکھا ہوا تھا، بادشاہوں کے چہروں کو دیکھا ہوا تھا. اور لوگ تو سلاطین کے چہروں کو دیکھتے ہیں، مگر یہ عجیب خواہش ہے جب آئے ہیں کہ چہرے کو دیکھتے ہیں، چہرے پر نظر پڑے. تو بیان کرتی ہے کہ پردے پڑے ہوئے ہیں. ابو ذرا رازی اور ابو مسلم توسی آگے بڑھے اور گزارش کی، اے اماموں کے امام، اے آل رسول کی متبرک ہستی، امام ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں. امام نے فرمایا سواری کو روکو. سواری روک دی گئی. فرمایا پردوں کو ہٹا دو. پردے ہٹا دیے گئے. اب لوگوں نے جمال با کمال دیکھا. اللہ کے رسول کی یاد آ گئی. رسول کا لال ہے نا، رسول آل رسول میں سے ہے. تو یہ روایت بیان کرتی ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا اپنے جذبات پہ قابو نہیں رکھ سکے، اس قدر گریا ہوا کہ گریا بڑھتا چلا گیا. تو علماء نے کہا نہیں، ٹھہر جاؤ، ہمیں معصوم سے کچھ سننا بھی ہے. اب یہاں پر روایت بیان کرتی ہے کہ ان کے سننے کا مقصد یہ تھا کہ یہ بیان کیا کرتے ہیں، کیونکہ پہلا ہی اسٹیٹمنٹ، پہلی ہی بات ہوتی ہے جس سے شخصیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے. اب یہ اپنا تعارف کراتے ہیں، کس چیز کا تعارف کراتے ہیں؟ مگر ہماری جانیں فدا ہو رسول کے اس جانشین پر. امام علیہ السلام نے اس طریقے سے بیان کیا کہ پوری شریعت کو ایک جملے کے اندر، یعنی سمندر کو کوزے میں بند کر کے رکھ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تبارک و تعالی لا الہ الا اللہ حسنی، کلمت لا الہ الا اللہ حسنی من دخلا حسنی آمن من عذابی. خداوند کریم، حدیث قدسی ہے، خداوند کریم فرماتا ہے کہ یہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا. ابھی راویت بیان کرتی ہے کہ یا تو مولا کا سوار آگے بڑھا یا وہ قلم رکھنے لگے تو آپ نے ارشاد فرمایا ٹھہرو، ابھی قلم کہاں رکھ رہے ہو، ابھی بات پوری نہیں ہوئی. ولیکن شرطہا و شروطہا، کوئی چیز بھی بغیر شرط کے مکمل نہیں ہوتی. شرطہا و شروطہا، اس کی ایک شرط بھی ہے اور کچھ شروط بھی ہیں. آپ نے دیکھیں ایک علمی نوعیت پر اگر
بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا حصہ بیان کر دیا جائے تو اس میں چھوٹے کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. یعنی آپ نے 10 کہہ دیا تو 10 کے اندر 2 آ گیا، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. الگ سے 100 بیان کر دیا، اس میں 99 یا 98 آ گیا، اس کو 100 کے اندر برابر بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مگر امام علیہ السلام یہاں تعارف کرانا مقصود تھا. فرمایا شرط ہاں و شروط ہاں، ایک شرط بھی ہے اور کچھ شروط بھی ہے. یعنی شرط سے مراد ذات اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ. حضور اکرم کی ذات مراد ہے. شرط حضور اکرم وہ شروط بہا سے مراد وہ پیرا نمائندے ہیں جو رسول کے بعد خدا کی طرف سے آئے، ان کی ولایت شرط ہے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. ایک اور مرتبہ آواز بلند درود ارشاد فرمائیے. کی ولایت شرط ہے. یہاں پر تو ایک ہوتا ہے منقول، ایک ہوتا ہے منطوق. منقول وہ ہے کہ جو الفاظ ہوں شریعت کے اس کو بیان کیا جائے، اس کو کہا جاتا ہے منقول. تو منقول تو یہاں پر کمپلیٹ ہو گیا. مگر منطوق معرفت کی جس کو کہتے ہیں، اس کے لیے امام نے ارشاد فرمایا، یہاں پر مکمل ہوا ولیکن یہ شرط ہے وہ شروط ہے، شرط بھی ہے اور شروط بھی ہیں. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا وَأَنَا مِن شُرُوطِهَا، اور ان شرطوں میں ایک شرط میری ولایت بھی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات. اور دیکھیں شرط کتنی اہم ہے، شرط کتنی اہم ہے کہ اگر شرط پوری نہ ہو تو مشروط کا فائدہ نہیں ہوتا. نماز آپ کو پڑھنی ہے نا، نماز آپ کو پڑھنی ہے نا، وضو شرط ہے، وضو شرط ہے. اگر وضو غلط ہو جائے نماز ہوگی، نماز غیر ہوگی. اس لیے فقہ میں ایک جملہ ہے بطول الشرط بطول المشروط. اگر شرط باطل ہو جائے مشروط باطل ہو جاتا ہے. یعنی اگر شرط پر عمل نہیں کیا جائے تو وہ کلمہ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. یہ ولایت محمد و آل محمد کا مقام ہے، یہ شرط کے اندر شامل ہے ان کی ولایت. اگر ولایت ان کی نہیں ہے تو. اور یہاں پر میرے مولا کا ایک قول دیکھیں امام بتا کر گئے ہیں، اور کیا نظر ہے امام علیہ السلام تک نظر ہے. امام نے ارشاد فرمایا خبردار ہماری محبت کا بہانہ بنا کر عبادت الہی کو ترک نہ کرنا. اللہ اکبر. قیامت تک کے آنے والے وقت کے لیے مولا پیغام دے کر گئے ہیں. ہماری عبادت کو بہانہ بنا کر، خدا کی عبادت کو ترک نہ کرنا ہماری محبت کا بہانہ بنا کر. خبردار. کیونکہ یاد رکھو، اور یہاں پر تشریح کی منزل پر مختصر یاد رکھو، کوئی پیرالل راستہ خدا نخواستہ نہیں ہے کہ ایک راستہ تو ہے محبت کا، ایک راستہ ہے عبادت کا. عبادت کے راستے پہ بڑے مرحلے ہیں، چلو محبت کے راستے سے پہنچ جاتے ہیں. نہیں، یقین جانو جو محبت کا راستہ ہے وہی عبادت کا راستہ ہے. جہاں نماز ہے وہی ولایت ہے، آل محمد ہے وہی عزاداری ہے. یہ ایک ہی راستہ ہے، کوئی دو راستہ ہے ہی نہیں. ایک ہی صراط مستقیم ہے، ایک ہی راستہ ہے صراط مستقیم کی منزل پر. اب آخری بات یہ تو امام ہے، امام کا ماننے والا کس منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یہ دیکھو شرف ہے، ذرا ان کے دامن سے منسلک ہو کے تو دیکھو، پھر دیکھو یہ کہاں پہنچا دیتے ہیں. معروف
امام کے گھر میں مشکیزے سے پانی پہنچاتے ہیں. دن میں 2 دفعہ امام کے گھر میں آتے ہیں، مشکیزے سے پانی پہنچایا کرتے ہیں امام کے گھر میں. مامون نے ایک مرتبہ معروف سے کہا کہ معروف مجھے کوئی ایسا اسم لکھ کے دے دو، اعظم کیا کوئی اسم ایسے لکھ کے دے دو کہ میں سمندر کا یا دریا کا بہت زیادہ سفر کرتا ہوں تو کبھی بھی کوئی ایسا وقت آ جائے کہ بھنور کوئی آ جائے، طوفان آ جائے، تو اس طوفان میں وہ تحریر میرے کام آ جائے. تو معروف نے کہا کہ اچھا میں لکھ کے دیتا ہوں. معروف نے کہا کہ جب کبھی بھی وہ چیز ہو تو فقط طوفان کو وہ تحریر دکھا دینا. طوفان آئے تحریر کا رخ اس طرف کر دینا، طوفان ٹل جائے گا. جناب معروف نے لکھ کے دے دی. مامون گیا، اتفاق سے ایک طوفان آ گیا. جب طوفان آ گیا تو معروف نے وہ تحریر دکھائی، طوفان ٹل گیا خدا کے فضل و کرم سے. جب واپس لوٹ کے آیا اس نے دیکھا، کہا کہ دیکھوں تو یہ تحریر ہے کیا؟ تو تحریر دیکھی تو لکھا ہوا تھا خداوندہ اس دفعہ اسے بچا لے بحق کے معروف ترتیب. تجھے معروف کا واسطہ. یہ تحریر دیکھتے ہی تو اس کو غصہ آ گیا، یہ معروف نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے. میرے ساتھ میں نے تو کہا تھا اس میں لکھ کے لاؤ اپنے واسطے، یہ کیا تحریر لکھ کے لے آیا؟ بلایا معروف کو، کہا تو نے میرے ساتھ مذاق کیا ہے، ابھی تیری گردن اڑاتا ہوں. کہا مذاق کی کیا بات ہے؟ کہا میں نے کہا تھا اس میں لکھ کے لاؤ، تو یہ کیا لکھ کے لے آیا؟ کہا آپ کا مقصد پورا ہوا یا نہیں ہوا یہ بتاؤ. مقصد پورا ہوا؟ طوفان ٹلا یا نہیں ٹلا؟ کہا ہاں طوفان تو ٹل گیا تھا، مگر یہ تحریر کیا ہے؟ کہا سن، میں 2 مرتبہ اپنے مولا کے گھر میں جاتا ہوں اور میرا مولا 2 مرتبہ مجھے معروف کے نام سے یاد کرتا ہے، تو میں نے سوچا جب میرا مولا سالوں مجھے اس نام سے یاد کرتا ہے تو یقیناً میرے نام میں اتنی تاثیر پیدا ہو گئی ہوگی. یہ ہے نام کی تاثیر. ان کے دامن سے منسلک تو ہو، ان کے دامن سے منسلک تو ہو، پھر دیکھو کیا عطا کرتے ہیں. یہ معروف، یہ معروف. تو بس ارباب اعضا، ہم تذکرہ کر رہے ہیں 17 صفر کا دن گزر گیا اور یہ دن مخصوص ہے میرے مولا و آقا غریب الغرباء امام علی ابن موسی رضا علیہ السلام سے. ہائے وہ میرا غریب امام. میں نے کل عرض کیا تھا نا، مولا نے خود کہا میں غریب ہوں. غریب الوطن تو اور بھی ہے مگر میں غریب ہوں. میرے بابا کے پاس بھی کوئی جائے گا، میرے جد کے پاس بھی ہیں، مگر میں ایسا ہوں میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. اور مومنین ہوا بھی یہی جب امام کی شہادت ہوئی کوئی پاس موجود نہ تھا. میں ہاتھوں کو جوڑ کر امام حسن مجتبیٰ سے عرض کروں مولا زہر آپ کو بھی ملا تھا، زہر آپ کو بھی ملا تھا، مگر مولا جب زہر کا اثر ہوا تھا بہنیں آ گئی تھی، بھائی آ گئے تھے، مگر ہائے امام رضا میرا غریب امام کوئی پاس نہیں ہے، کوئی پاس نہیں ہے. امام محمد تقی آئے، مدینے سے بیٹا آیا اور بیٹے نے آ کر غسل و کفن دیا، غسل و کفن دیا. مگر میں امام محمد تقی سے عرض کروں کہ مولا آپ کے بابا غریب ہیں، غریب ہیں. آپ دور سے گئے جا کے بابا کو غسل و کفن دیا، مگر مولا آپ کے بابا کا جنازہ تو بڑی شان سے اٹھانا،
آپ بابا کا جنازہ تو بڑی شان سے اٹھانا، اور مولا جب آپ مدینے واپس آئے تو لوگ آئے آپ کے پاس، کس لیے آئے؟ پرسہ دینے کے لیے۔ طریقہ دنیا کا یہی ہے، جب کوئی مارا جاتا ہے اس کے اعزاء کو پرسہ دیتے ہیں، پرسہ دینے کے لیے آئے۔ امام محمد بقی کو پرسہ دیا گیا، مولا کسی نے تماچے تو نہیں مارے، مولا کسی نے بستر کو کھینچا تو نہیں، مولا بہنوں کے سروں سے چادر تو کھینچی نہیں گئی۔ یہ ظلم تو نہیں ہوا، مگر ہائے حسین، ہائے حسین۔ ارباب عزا جب قولی ملعون گرفتار ہو کر حضرت مختار کے دربار میں گیا، جناب مختار نے پوچھا، اے ملعون بتا، میں نے سنا ہے تو نے شام غریبہ میں بڑا ظلم ڈھایا، شام غریبہ میں بڑا ظلم ڈھایا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہنے لگا، اے امیر تو نہ سن سکے گا۔ کہا نہیں، تجھے بیان کرنا ہوگا۔ کہا اے امیر، جب حسین اور ان کے اعزاء مارے جا چکے، عمر سعد نے حکم دیا اب گھوڑوں کی نال بندی کی جائے، گھوڑوں کی نال بندی کی جائے۔ جب سارے شہداء کے لاشیں پامال کرنے کی غرض سے گھوڑے سوار آگے بڑھے، ہر کے طرفدار آگے بڑھے، قبیلے والے آگے بڑھے، ہمارا سردار تھا ہر، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے ہوتے ہوئے ہر کا لاشا پامال ہو جائے؟ کہا ہر کا لاشا ہٹا لو۔ حبیب کے قبیلے والے آگے بڑھے، حبیب کا لاشا ہٹا لیا گیا، یہاں تک کہ ہر ایک کا لاشا ہٹا لیا گیا، فقط ایک لاشا تھا، ایک لاشا تھا، کوئی ہٹانے والا نہ تھا۔ گھوڑے چلے، گھوڑے چلے، فاطمہ کا لال، نبی کا نواز۔ جب لاشا پامال ہو چکا، عمر سعد نے کہا جاؤ اب خیموں سے لوٹ لو۔ سب ظالم آگے بڑھے۔ جب میں پہنچا تو میں نے دیکھا ہر چیز لوٹی جا چکی ہے، مگر میری نظر خیمے کے کونے میں ایک 4 سالہ بچی پر پڑی۔ اس کے کانوں میں 2 گوشوارے تھے۔ جب کبھی بھی کوئی شقی اس بی بی کے قریب جاتا، وہ بی بی کہتی، دیکھ میرا بابا مارا گیا، میرا بابا مارا گیا، میرے بابا نے بڑی محبت سے یہ گوشوارے پہنائے تھے، ان گوشواروں کو چھوڑ دے۔ ہر ایک شقی ہٹ جاتا، ہر ایک شقی ہٹ جاتا۔ قولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، بی بی نے مجھ سے بھی یہی کہا، میرے بابا نے بڑی محبت سے پہنائے تھے، ان گوشواروں کو رہنے دے۔ مگر قولی کہتا ہے میں نے کوئی پرواہ نہ کی، اپنے سخت ہاتھ سکینہ کے کانوں کی طرف بڑھائے تو بی بی نے اپنے کانوں پر اپنے ننھے ننھے ہاتھ رکھ لیے۔ میں کس منہ سے کہوں، وہ ظالم کہتا ہے میں نے جب اپنے سخت ہاتھ رکھ کے کھینچے۔ خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ 40 حسین کا۔ پھر قلی کہتا ہے میں دوسرے خیمے میں گیا، کیا دیکھا سب اسباب تو لوٹا جا چکا ہے، مگر ایک مریض ہے، ایک مریض ہے جو اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے۔ جو کوئی بھی ظالم آتا ہے نا، وہ دیکھتا ہے یہ تو مریض ہے، یہ تو مریض ہے، اس کو لیٹا رہنے دو۔ قولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں آگے بڑھا
میں نے اس مریض کے نیچے سے بستر اس تیزی سے کھینچا، میرا بیمار امام منہ کے بل زمین کربلا پر۔ اور ارباب عزا، تیسری مصیبت ایسی ہے کہ اس کو بیان کرنے کے لیے بڑا جگر چاہیے، مگر یہ ایام ہے نا، رونے کے ایام ہیں، پرسے کے ایام ہیں۔ کوئی بی بی آئی ہے، کوئی بی بی آئی ہے، پرسہ دیجئے۔ کولی کہتا ہے میں تیسرے خیمے میں گیا، میں نے دیکھا ساری چادریں چھینی جا چکی ہیں، مگر ایک چادر ایسی ہے جو اب بھی اپنے سر پہ موجود ہے۔ وہ چادر ہے ثانیہ زہرا کی چادر، وہ چادر ہے زینب کی چادر۔ کسی شقی میں مجال نہیں ہے زینب کی چادر پر ہاتھ ڈال سکے۔ وہ جانتے ہیں زینب کہتے کسے ہیں، زینب کون ہے، مگر قولی کہتا ہے میں آگے بڑھا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا، چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا۔ اب ذرا غور کیجئے، قولی جوان ہے، جناب زینب ضعیفہ ہیں، مگر قولی بیان کرتا ہے زینب نے کچھ سختی کے ساتھ اپنی چادر کو پکڑ لیا کہ میں جب چادر چھڑا نہیں سکا کس منہ سے کہوں۔ وہ ظالم کہتا ہے میرے ہاتھ میں ایک تازیانہ تھا، وہ تازیانہ میں نے زینب کے منہ پہ مارا، چادر چھوٹی، زینب نے رک کیا، آؤ بابا آؤ۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خداوندہ ہمارے اس خلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و اموات کو رحمت فرما، مرحومین کو جواہر چاردہ معصومین میں جگہ عطا فرما، جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو مومنین جہاں جہاں بھی بیمار ہیں خداوندہ، خصوصیت سے ایک بچہ بیمار ہے خداوندہ صحت کامل عطا فرما، جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو باعزت روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما، جو لا ولد ہیں اولاد صالح عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو مومنین بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو عنایت فرما۔ خداوندہ یہ تمام مومنین حاجت مند ہیں، زہرائے مرضیہ کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی حاجات شرعیہ کو پورا فرما۔ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تاجیل فرما، جاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مجھے حکم دیا گیا ہے تمام مومنین خصوصیت سے ایک بچہ بہت زیادہ علیل ہے، سب کی صحت یابی کے لیے 5 مرتبہ آیہ کریمہ کا ہم ورد کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء۔ خداوندہ جو مومنین و مومنات خصوصیت سے جو جہاں بھی بیمار ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان سب کی بیماری پریشانیوں کو دور فرما۔ 1 مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے جمعی ارواح المرحومین مومنین و مومنات کی ارواح کو سنبھال۔